ٹی وی ڈرامے تیرے بن کے بارے میں آسیہ عمران بہن نے لکھا ہے کہ بے حیا، بے باک مناظر، نکاح کے رشتے کی توہین، ازدواجی حقوق کی ادائیگی پر گناہ کبیرہ کا سا رد عمل ڈرامہ تیرے بن کا یہی خلاصہ ہے۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ ڈرامہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں کیوں ہے اور اسے پسند کرنے والے لوگ آخر کس منزل کے مسافر ہیں۔ شاید یہی دجل کی صورت ہے، باطل کو حق بنا کر پیش کرنا اور حق کو مشتبہ بنانا۔ ہر ناجائز تعلق یہاں تک کہ مرد اور عورت کی دوستی کو معتبر بنانا، گنجائش نکالنا تو اس وقت کے تمام ڈراموں کا خاص الخاص نقطہ ہے، جبکہ نکاح جیسے پاکیزہ تعلق جو رب کریم کے نام پر باقاعدہ رضامندی سے دونوں فریق جوڑتے ہیں، اسے حرام کی مثل دکھانا۔ آسیہ بہن نے تجویز کیا ہے کہ کسی کو شک ہو تو وقت نکال کر صرف 2-3 قسطیں 46، 47 اور 48 دیکھ لیں۔ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کس طرح اس ڈرامے میں میرب کا کردار ایک سمجھدار، بااعتماد، پڑھے لکھے، اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جانے والے کا بنا کر اس سے نکاح کے رشتے کو مشکوک بنانے والا واہیات پیغام دیا گیا ہے۔ مرتسم کو با کردار بلکہ مافوق الفطرت کردار میں پیش کرنا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی خود سے محفوظ رکھتے ہوئے اور نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح کے بالکل مخالف معاہدہ کرتا ہے، یہ رویے نفسیاتی بیماری اور پاگل پن کو ہی صرف پروموٹ نہیں کر رہے بلکہ نکاح کے مکرم رشتے میں دخل اندازی کی ناپاک جسارت ہے۔ ایک ایسا نکاح جس کی شرط ہی نکاح کی اصل اور روح کے متضاد ہے۔ اول تو اس نکاح کی درستگی پر سوال اٹھتا ہے جس پر علماء کرام ہی بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ گویا پلاننگ سے مغرب کا ایک اور تصور اس ڈرامے سے قابل قبول بنانے کی کوشش کی گئی ہے جس کو وہ میریٹل ریپ کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کا ہمارے معاشرے میں تصور تک نہ تھا، اسے نام نہاد NGOs نے متعارف کرایا ہے۔ نوجوانوں کی نکاح سے دوری اور کنارہ کشی کی روش کے لیے کوششیں کافی نہ تھیں کہ اب نکاح کے اندر بھی عجیب و غریب ڈسکشن کی شروعات ہیں۔ کوئی عزت لٹنے پر بھی ایسی بدتر حالت میں کبھی نہیں دکھایا گیا جیسا اس ڈرامے میں ازدواجی تعلق کے قیام پر دکھایا گیا ہے۔ ان باتوں کو ڈرامے میں موضوع گفتگو بنانا بھی بےہودگی تھی اور پھر اسے 3 قسطوں پر محیط کر کے دکھانا تو قطعاً نارمل نہیں ہے۔ ایک بچہ بھی یہ میسج پک کر سکتا ہے۔ اسی معاملے پر رونا دھونا اجڑی صورت منصوبہ بندی کے تحت نہیں تو اور کیا ہے۔ میاں کا رویہ بھی عجیب، احساس گناہ میں مبتلا شخص کا ہے۔ گناہ کے کام، ناجائز تعلقات پر جتنی پشیمانی بنتی تھی اس سے کہیں زیادہ حلال تعلقات پر دکھائی گئی ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، انصاف سے بتائیں، ہمارے گھروں میں اس گئے گزرے دور میں بھی اعلانیہ دوستی، فرینکنس جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ کیا لڑکیاں بارش میں نہاتے ہوئے بغیر دوپٹے پڑوسیوں کے باغیچے میں گھس کر ان کے لڑکوں سے اٹکیلیاں کرتی ہیں؟ نہیں نا۔ معزز گھرانوں میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ آنکھیں کھولیں، دیکھیں کیا کچھ غلاظتیں کہاں کہاں سے انڈیلی جا رہی ہیں۔ اپنا فرض یاد کیجئے، آپ کو رب کریم نے دنیا میں امامت اور خلیفۃ اللہ کا منصب دیا ہے۔ آپ کو رب کریم کا حکم خود پر، ملک و ملت اور نسلوں پر لاگو کرنا ہے۔ آپ رائی بنائے گئے، آپ سے آپ کے ماتحتوں سے متعلق سوال کیا جانا ہے۔ کیا تب میڈیا کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا؟ رب کریم یہ نہ پوچھے گا جب باطل ہر سو چھا رہا تھا تو تو نے کیا کیا؟ میڈیا کی بےہودگی اور پاگل پن نسلوں کے ایمان کا قاتل ہے۔ اس وقت کے سب ڈرامے جن کرداروں پر مشتمل ہیں وہ سب نفسیاتی مریضوں کے کردار تو ہو سکتے ہیں، ایک اسلامی مملکت کے چینلز کے شایان شان نہیں ہیں۔ اس میدان میں نارمل کردار تو خال خال نظر آتے ہیں۔ برائی کو روکنا فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے درجے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی روک دے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے بدل دے، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اسے اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس درجے پر ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔